ناظرین کرام، آج کے دور میں جو لوگ مخلص ہوتے ہیں ان کی قدر کم اور استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ صدقہ اسی کی مصیبت کو دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنا مصیبت نہیں لگتا۔ کچھ لوگ اپنی ٹانگوں سے چلنے پھرنے کا کام کم اور دوسروں کے معاملے کے اندر ٹانگیں اڑانے کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنے لگیں تو بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو توبہ بھی مت چھوڑنا، انشاءاللہ توبہ کرنے کی برکت سے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ انسان اگر اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ خاموشی کے اندر کتنی راحت ہے۔ اس دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ عزت کے ساتھ اپنی جگہ پر تنہا کھڑے رہنا ایسے ساتھ سے بہتر ہے جو تمہاری عزت کو کچل ڈالے۔ اس جہاں میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے پتہ لگ جاتی ہے اور جہاں سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں لگتی، لہٰذا احتیاط ضرور کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ اور لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دو۔ انسان اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنا لوگ مجبور بنا دیتے ہیں۔ اگر تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم خوب کوشش کر رہے ہو۔ انسان کپڑے جتنے مرضی مہنگے پہن لے مگر انسان کی گفتگو کا اندازہ بتا دیتا ہے کہ انسان کتنا سستا ہے یا قیمتی۔ پریشانی اور زندگی میں بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دکھوں کا ذکر رب کریم کی بجائے ان نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس بات پر میں غلط ہوں، پر میرا ایک تجربہ ہے، غربت انسان کے رشتوں اور تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے۔ 2 طریقوں سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک غرور سے اور دوسرا دور سے۔ قرضے کا 1 روپیہ واپس کرنا ہزاروں روپے صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ دنیا والوں کی خفیہ سازشوں سے بالکل پریشان نہ ہونا، کیونکہ رب کریم کی تدبیر اور چاہت سب پر باری ہے۔ کسی جاہل آدمی کو دلیلیں دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ دوسروں کی خامیاں کمزوریاں ڈھونڈنے والے تو بہت ہیں اس معاشرے میں، آپ لوگوں کی اچھائیوں کے اوپر نظر رکھنے والے بن جاؤ۔ تمہارے لہجے کے اندر نرمی ہو تو الفاظ شفا ہوتے ہیں۔ کوئی اندر سے کتنا خوبصورت ہے یہ دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ، رویہ اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ بتا دیتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنی ہی ناانصافی کر لے مگر آخر کے اندر انصاف تو رب کریم کی ذات نے ہی کرنا ہے۔ لوگوں کو کام تو پڑھنے دو، یہ گلاب جامن کی طرح میٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان کو بغیر نقصان پہنچائے، بغیر کسی کو بدنام کیے، بغیر کسی سے حسد کیے اور بغیر کسی سے الجھے ان سے آگے نکل جانے کا نام ہنر ہے۔ چراغ سے نہ پوچھنا کہ تیل کتنا ہے اور نہ سانس سے پوچھنا کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھنا ہے تو صرف کفن کے اندر سوئے ہوئے انسانوں سے پوچھو کہ عمل زندگی کے اندر ہو تو قبر میں سکون کتنا ہے۔ انسان کے اندر معیار ہونا چاہیے، غرور تو ہر 2 ٹکے کے آدمی کے اندر ہوتا ہے۔ جب تم کو کسی چیز سے رب کریم محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی کئی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم بالکل قابل نہیں ہوتے۔ بس اللہ کی رضا میں راضی رہو، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور شکر کرنے والوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ انسان ایسے مال پر کیوں اکڑتا ہے جو حلال ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور حرام ہے تو اس پر عذاب سہنا پڑے گا۔ تمہارے الفاظ چابی کی مانند ہیں، ان کا ٹھیک استعمال کر کے دنیا والوں کے منہ کھولے اور بند کیے جا سکتے ہیں۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔
انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت تمہاری زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح خرچ کرنا ہے۔ موتی کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی ہے، اور دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت رہتی ہے۔ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کر تمہارے پاس ہی آئے گا۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ غریب کے حق کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے بن جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہی چھوٹی چھوٹی منزلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایسی عورت جس کے ماتھے پر غصے کے اندر بل نہ پڑتے ہوں اور ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرنے والی ہو، وہ آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گی۔ اگر آپ کسی ایک انسان کی وجہ سے زندگی سے نفرت کرنے لگے ہو تو آپ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کیڑے کی وجہ سے اپنا گھر جلا دینے پر آمادہ ہو۔ آئینوں سے ڈرنے لگیں گے لوگ اگر کبھی چہرے کی جگہ کردار نظر آنے لگے۔ اگر لوگ اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر رب کریم کا شکر ادا کرنے لگیں تو بہت سی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو روزانہ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔